سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی مجرب اور کامل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں آ جاتی ہیں، آپ کے گھر کے حالات سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی جوڑیاں بھر دے گا۔ سورہ اخلاص ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو مختلف حاجات، مشکلات اور برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب اور اثر بہت خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے بڑائی اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والو، آج تک آپ نے سورہ اخلاص کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جس کامل وظیفے کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سینے کا وہ راز ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی جولیاں بھر دیتا ہے، مرادوں کو پورا کر دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، کسی بھی طرح کی مشکلات میں ہے مشکلات کے لیے پڑھ لے۔ دنیا کی ہر شے سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جاتی ہے۔ گھر سے گھریلو ناچاکیوں کے لیے پڑھ لیں، محبت اور دل کے سکون کے لیے پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کے اگر فائدے گنوانا شروع کروں تو بے شمار ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بے بس ہے، لاچار ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، دن رات محنت کے باوجود، در در کی ٹھوکروں کے باوجود کہیں سے کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتے، لوگوں کے سامنے جولی پھیلانا نہ پڑتی۔ آج اگر سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، بے گھروں کو گھر مل جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، جن کی بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتے ہو جائیں۔ آج کل ماں باپ بڑے پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی اور جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن آج اس کامل وظیفے کو کرنے کے بعد، اس کامل وظیفے سے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، بچوں کو نوکری مل جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ اگر آپ میں سے میرا بہن بھائی کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست تمام کے تمام آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں قرض سے نجات کے لیے سورہ اخلاص کا یہ کامل وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی قرض کی ادائیگی فوری طور پر ہو جائے گی۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو چند گھنٹے، چند مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بیٹھے بیٹھے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اگر آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت چاہتے ہیں، جو دنیا میں جنت کی بشارت چاہتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ دن میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے۔
اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اللہ کتنا رحمان ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ وہ سورہ اخلاص کو اس کی صفات الہی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اس بات میں واضح ہے کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر یقین کامل کے ساتھ اللہ کریم سے مانگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے۔ ہم جانے انجانے میں کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں۔ جب تک ہماری گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم تہجد پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ سے رزق چھین لیا ہے، کامیابیوں کو چھین لیا ہے، ہر قدم پر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ان تمام گناہوں سے بخشش کے لیے سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے اور تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کی جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اللہ کریم کے سامنے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ سورہ اخلاص کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتی، یہ سورہ اخلاص مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعود عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے پاس چل کر آئے گی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کرے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ مولا کریم یہ چاہتا ہوں، یہ حاجت ہے، یہ خواہش ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے، تو پھر وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کامل وظیفے میں ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، ایک بار وظیفہ کرتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا رحمانو ربی کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانو سے یاد کرتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پڑھتا ہے، تو اللہ کی ذات جو رحمان ہے اللہ کے بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے قریب ہو کر سنتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانو سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے نام یا رحمانو کی فضیلت و برکت کے ساتھ مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 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 یا رحمانو۔ اس طرح 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے انسان اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ یا رحمانو پڑھنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب آپ نے یا رحمانو پڑھ کر اللہ کو دوست بنا لیا، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی بے شک اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرنا ہے، دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔
اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج اس کامل وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ گارنٹی میری طرف سے ہے کہ آپ اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات ہے۔ آج سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کروا دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان غلطی کوتاہی یا لاپرواہی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی بالکل مت کیجیے گا۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنے نمبر آتے ہیں۔ آپ نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے رشک آتا ہے جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس انسان کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے۔ 100 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ گن کر 100 حاجتیں بھی لے کر بیٹھو گے، 100 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، تو 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 100 کی 100 حاجتیں، 100 کے 100 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس کی رزق اور دولت سے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جسے خزانوں کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا پڑھنا ہے، جسے پڑھنے کے بعد تمام کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام دشمن کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی نہ کوئی دوست، یار، دشمن، بہن، بھائی، رشتہ دار، تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ لوگ نظر بس سے جینا حرام کر دیتے ہیں، حسد کی نگاہوں سے چلتا کاروبار بند کر دیتے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ آگے نہ نکل سکیں۔ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے آخر میں رب کریم کا ایک صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، 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 یا ذل جلالی والاکرام۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار اللہ کا صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام پڑھا، کتنا کی وقت لگا؟ یہ 3 اعمال کامل وظیفے کا وہ حصہ ہے جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا۔ آج یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، ہم سب کو خیر کثیر اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔